رسول بخش رئیس صاحب، ایک طرف تو پی ٹی آئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہتی ہے، مولانا کو رام کرنے کے لیے ٹاسک دیے گئے ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کرنا چاہتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے؟ پی ٹی آئی چاہتی تو بہت کچھ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ممکن کیا ہے. جو پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور اس کا ذکر ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوں اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے اس کو تسلیم کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سویلین سپریمیسی، اس کی بات میاں نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے، اور تحریک انصاف بھی اب کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک سیاسی حقیقت ہے پاکستان کی تاریخ میں رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہائیبریڈ قسم کا نظام رہا ہے. کبھی اس میں رنگ زیادہ پڑ جاتا ہے، کبھی رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ رہا ضرور ہے. وہ اس کا رنگ ابھی تک جمع ہوا ہے کہ سویلین سپریمیسی قائم کرنے کے لیے جو سویلین حکومت ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر ان میں ہم آہنگی نہیں، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو قائم نہیں ہو سکتی. یہ پیپلز اس کا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ خان صاحب سویلین سپریمیسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ان کا مقصد ہے بات چیت کرنے کا؟ دیکھیں، اس وقت ان کا مقصد غالباً وہ نہیں ہے، لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس کی ابتدا یہی تھی کہ میں وزیر اعظم ہوں، فیصلے میں نے کرنے ہیں. یہی بات وزیر اعظم جنیجو صاحب نے کہی تھی کہ میں وزیر اعظم ہوں، فیصلے میں نے کرنے ہیں. اور یہی بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو شہید، جس کی برسی آج منائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ فیصلے میں نے کرنا ہے، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں. یہی بات میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، فیصلے میں نے کرنے ہیں. آج بھی وہ بات ہمیشہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. اور اس کو نکالنے میں پھر جب بات ہم کرتے ہیں تو اشارے نظام کی طرف جاتے ہیں، کسی شخصیت کی طرف بالکل نہیں جاتے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر تمام سیاسی جماعتیں ایک بات پر متفق رہی ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، جمہوری اداروں کا احترام ہو، اور جمہوریت فروغ پائے، سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں اور ہر ادارہ اپنے آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرے. لیکن ہماری اصل جو مسئلہ ہے پاکستان میں عدم استحکام کا اور بحران در بحران کا یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے، جے یو ایف اے بھی بڑی شد و مت کے ساتھ دہرا رہی ہے آئین کی بالادستی. تو پھر یہ دونوں جماعتیں اتحاد کیوں نہیں قائم کر سکی ابھی تک؟ کوئی جماعت نہیں قائم کر سکی. جب وہ ان کو موقع ملتا ہے وہ ساز باز کر کے ایک دوسرے کو نکلواتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور وہ پھر آئین کی بالادستی اور سویلین سپریمیسی کی باتیں وہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں. اس وقت تحریک انصاف یہ چاہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کو اور پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو ریلیف دینے کے لیے ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان میں ہوتے ہیں، یہ سمجھوتا دو طرفہ نہیں ہوگا، یہ سے طرفا ہوگا. کہ اس وقت جو اتحادی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اس کو آشیرواد حاصل ہے، پی ٹی آئی کو انہوں نے نکلوایا ہوا ہے. اب یہ جو اس وقت جو اتحادی حکومت ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، لیکن یہ کوتا اندیشی ہوگا. جو بات آپ کر رہے ہیں یہی بات جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی وہ بھی ایسی ہی باتیں اور ایسے الزامات لگاتی تھی. جس وقت وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر رہے تھے رسول بخش رئیس صاحب، تو انہوں نے اپوزیشن پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ اپوزیشن نے خوب کوشش کی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، دیوالیہ ہو جائے، اور شوکت ترین صاحب نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑا تھا، پھر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں آنے والوں کے لیے. تو بڑی محنت کے بعد عوام کو یہ ریلیف نصیب
نصیب ہوا ہے اور سارا کریڈٹ انہوں نے اداروں کو بھی دیا اور معاشی ٹیم کو جا رہا ہے اس کا کریڈٹ. آپ کسے دیں گے اس کا کریڈٹ اور واقعی سراہیں گے اس اقدام کو؟ دیکھیں ٹھیک ہے، اچھا قدم ہے اور قابل تحسین ہے، تعریف کرنی چاہیے، لیکن دنیا کا کون سا جمہوری یا غیر جمہوری ملک ہے جس کا وزیر اعظم ایک تقریب منعقد کروائے اور کہے کہ جی کہ ہم بجلی کی قیمتیں کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ایک ہم نے تاریخ ہم نے مرتب کیا، کبھی دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی؟ جب بجلی کے بل بہت بڑا ایشو بن جائیں اور جب حکومت ایک بڑی کمی کرے تو پھر تو کریڈٹ بنتا ہے نا رسول بخش رئیس صاحب؟ بے شک کریڈٹ بنتا ہے، اس کے لیے تقریب منعقد کرنی اور قوم سے خطاب کرنا، یہ کام ایسے ہیں جو حکومتوں کو ہمیں بتائے بغیر کرنے چاہیے. اچھا. اور ہمیں یہ بتانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کی میں نے پوری تقریر سنی ہے، بہت اچھی تقریر فرمایا انہوں نے یہ اب 2-4 باتیں انہوں نے خود تسلیم کی ہیں کہ ہماری جو اسٹیٹ اینٹیٹیز ہیں وہ 800 ارب روپے کا ہر سال خسارہ کر رہی ہیں. ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. آپ کی کتنی بار آپ کی حکومتیں رہی ہیں جہاں دوسری بات وہ یہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں پہ کوئی بھی بندہ جاتا ہے بغیر پیسے کے بغیر رشوت کے یہ کوئی کام نہیں کرتے. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، تسلیم کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ان کے بارے میں جب بتائیں گے ان کے بارے کہ جی ہمیں فوری طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈسکوز کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا چاہیے. بھائی جب آئے تھے آپ حکومت میں، اب تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، پہلے آپ وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں بھی رہے ہیں، اب کوئی کام کر کے نہیں ہے حکومت میں کہ آپ کیوں نہیں آپ ان ڈسٹریبیوشن کمپنی کو آپ پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے؟ اس کے میں دیر کس بات کی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ پی آئی اے کو دیکھیں، باقی کچھ دیکھیں. کہ میرا خیال یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز کا سب کو ادراک ہے، سیاسی فیصلے. انہوں نے یہ بھی کہا، بڑی اچھی بات کہی کہ جی ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے چاہیے. میاں صاحب یہ پہلے دن سے کرنے ہوتے ہیں. جب آپ اقتدار لیتے ہیں، ہماری گزارش یہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ملک کے مفاد کی قسم اٹھائی ہے. ملک کے مفاد آئین کہ آپ جو قسم اٹھاتے ہیں کس بات کی اٹھاتے ہیں؟ قسم اس بات کی اٹھاتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے ملک سے وفادار ہیں. یہ وفاداری کیا ہے کہ ملک میں مافیا آپ کو لوٹ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، جانتے ہیں کہاں پہ ہے، آپ اس کے کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ تو آئین میں جو آپ نے جو حلف اٹھایا ہے یہ اس کے حلف کے خلاف جاتا ہے، اس کے حق میں نہیں جاتا. میاں صاحب کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور یہ جو اسٹیٹ لاس میکنگ، دیکھیں ہمارا جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا ہیلتھ کا نظام ہے، اگر جس طرح انہوں نے مثال دی کہ بند پڑا ہوا ہے کارخانے اور اس کے اوپر 70 ارب روپے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے خرچہ آ رہا ہے، 70 کروڑ، تو سال کا پتہ نہیں کب سے جاری ہے. کتنا ہم سکول چلا سکتے ہیں؟ یہ پہلے انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ جی ہم یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور یہ سرکاری لوگ اور وہ یہ مفت بجلی ہم بند کریں گے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں بند کی؟ پھر کہاں چلے گئے؟ تو کچھ کرنا چاہیے. یہ معمولی سی بات ہے، اس کے لیے اتنا بڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں.